فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں در محضر حضرت آیت اللہ عظمیٰ محمد تقی بہجت کے دروس، تقاریر اور دیگر مختلف مواقع پر حکایات اور واقعات پر مبنی کتاب، جس کو تحریر کیا ہے محمد حسین رخشاد نے۔ کتاب کا ترجمہ سید مجیب الحسن نقوی صاحب نے کیا ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 8ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 117۔ عنوان ہے حضرت عائشہ۔ صحیح بخاری میں ایک روایت بی بی عائشہ سے نقل ہوئی کہ جس میں آپ فرماتی ہیں کہ جب تک بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا زندہ تھیں، لوگ جناب علی علیہ السلام کا احترام کیا کرتے تھے، لیکن جیسے ہی آپ دنیا سے گئیں تو لوگوں کا رویہ تبدیل ہو گیا، لیکن جب امر بالمعروف کی طرف پلٹ آئے تو ایک مرتبہ پھر لوگ ان سے قریب ہونے لگے۔ یہ روایت صحیح بخاری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 83، صحیح مسلم جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 154، شرح مسلم نووی جلد نمبر 12، فتح الباری ابن حجر جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 378 پر موجود ہے۔ اس روایت پر تبصرہ کرتے ہوئے ہم کہیں گے کہ تاریخ میں جو کچھ نقل ہوا ہے وہ قابل بیان نہیں۔ مجموعی طور پر سردارانہ نے قبائل کے رویے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ مناسب نہیں تھے۔ اہل بیت کی طرف رجوع صرف اپنی ہی کسی ضرورت یا اپنی ہی کسی مشکل کے حل کے لیے کی خاطر ہی کیا کرتے تھے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو خلافت قبول کرنے کے لیے بھیڑ کر دی گئی اور عوامی انقلاب کی صورت میں حضرت کو خلافت قبول کرنے پر مجبور کیا گیا۔ اس ساری صورتحال پر ہم خدا سے پناہ چاہتے ہیں۔ صفحہ نمبر 118، عنوان ہے نماز۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث میں نقل ہوا کہ تمہاری دنیا میں سے 3 چیزیں مجھے محبوب ہیں، عطر، عورت اور اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اور یہ روایت اور یہ حدیث جو ہے وسائل شیعہ کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 442، بحار الانوار جلد نمبر 40، بحار الانوار کی جلد نمبر 84 صفحہ نمبر 121، خصال جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 165، مسند احمد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 128۔ اس حدیث سے استفادہ ہوتا ہے کہ دنیا کی خوشیوں اور لذتوں میں سب سے زیادہ خوشی اور لذت 3 چیزوں میں ہو سکتی ہے، عطر، عورت اور نماز۔ دنیا پہلی 2 چیزوں میں کھوئی ہوئی ہے، لیکن تیسری چیز جو کہ نماز ہے، اس سے دنیا غافل ہے۔ تیسری چیز کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیادہ وضاحت سے بیان فرمایا ہے۔ تیسری چیز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے۔ اس کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا، بعض افراد کا کہنا ہے کہ یہاں نماز کا ذکر ایک قسم کا عدول ہے، یعنی نماز میں کوئی لذت نہیں، یہ صرف شوق دلانے کی خاطر کہا گیا ہے، کیونکہ عطر اور عورت کی لذت تو واضح ہے لیکن نماز کی لذت واضح نہیں۔ اس کے جواب میں بعض دوسرے اہل علم افراد نے کہا کہ اصل لذت تو نماز کی ہے، باقی 2 لذتوں کا ذکر تو اہل دنیا کو لذت نماز کی طرف راغب کرنے کے لیے ہے، لہٰذا یہاں کوئی عدول نہیں ہے۔ حدیث قدسی میں آیا ہے کہ دنیا میں میری عبادت حاصل کرو اور اس سے لذت اٹھاؤ، جبکہ تم آخرت میں بھی اس سے لذت حاصل کرو گے۔ اور یہ حدیث قدسی
اصول کافی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 83، وسائل شیعہ کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 83، بہار الانوار کی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 155 اور جلد نمبر 67 صفحہ نمبر 253 پر بھی موجود ہے۔ صفحہ نمبر ہے 119 اور عنوان ہے علماء دین۔ ایک دن شیخ انصاری شدید گرمی میں ظہر کے وقت جب گھر پہنچے اور پانی مانگا تو گھر والے پانی لینے کے لیے نجف میں موجود ایک زیر زمین کنویں سے پانی لینے چلے گئے، کیونکہ وہاں کا پانی بہت ٹھنڈا ہوا کرتا تھا۔ ادھر شیخ انصاری نے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ شیخ کو نماز میں بہت کیف محسوس ہوا تو انہوں نے نماز کو طولانی کر دیا، یہاں تک کہ شیخ کے لیے لایا گیا پانی بھی گرم ہو گیا، لیکن شیخ نماز میں ایسے منہمک ہوئے کہ پانی بھول گئے، ایسے جیسے پیاس ہی ختم ہو گئی ہو۔ ایسے علماء دین انبیاء اور اولیاء علیہ السلام کی مثال ہوا کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کی نماز ہی کچھ ایسی تھی کہ پیاسے کی پیاس اور بھوکے کی بھوک ختم ہو جایا کرتی تھی۔ روایت میں ہے کہ میں اپنے پروردگار کے پاس شب کرتا ہوں اور پھر میری بھوک اور پیاس ختم ہو جاتی ہے، اور یہ روایت ہے بہار الانوار کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 206 اور مناقب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 214، فتح الباری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 180 پر۔ روزے دار شخص کے لیے بھی اسی قسم کی روایات اور واقعات ذکر ہوئی ہیں۔ خدا کرے کہ مادیات ہمارے لیے وسیلہ نہ بنے، تاکہ جب بھی دنیا کا مال اور دنیاوی مناصب ہماری طرف رخ کریں تو ہم روحانیت اور معنوی امور سے دور نہ ہو جائیں، بلکہ ان کی وجہ سے ہم اپنی آخرت اور اپنے روحانی اور معنوی امور کی جانب متوجہ ہو جائیں تو بہتر ہے۔ تاریخ میں کچھ لوگ ایسے بھی گزرے ہیں کہ جن کے پاس دنیاوی مال و دولت اور دنیاوی مقام و مناصب بھی بڑی سطح کے تھے، اور انہوں نے اس ساری صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی معنوی مقامات کو محفوظ کیا، بلکہ اس سے بالاتر مقامات کو حاصل کیا۔ صفحہ نمبر 120 اور عنوان ہے آخوند خراسانی۔ درس پڑھانے اور بحث و مطالعے میں بزرگ علماء بہت زیادہ سنجیدہ ہوا کرتے تھے، بلکہ حیرت ناک حد تک سنجیدگی کا مظاہرہ کیا کرتے تھے۔ ہم ان بزرگان کی محنت شاقہ کو بیان نہیں کر سکتے، خاص طور سے ان بزرگان میں سے جو وہ افراد جنہوں نے زندگیاں تحقیق کرنے میں لگا دیں۔ ہمارے استاد نقل کرتے ہیں کہ میں نے صرف ایک مرتبہ آخوند خراسانی کے درس میں شرکت نہیں کی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بہت تیز بارش ہو رہی تھی اور میں نے خیال کیا کہ آج استاد نہیں آئیں گے، اس لیے ان کے گھر کے باہر اکثر بارش کا پانی اکٹھا ہو جایا کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہاں رہنے والے لوگوں کی آمد و رفت بند ہو جایا کرتی تھی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ ایک اہل علم نے اپنے پائنچے اوپر چڑھائے اور جناب آخوند خراسانی کو اپنی پشت پر سوار کر کے پانی سے پار کروا دیا اور وہ درس میں پہنچ گئے تھے۔ جب آخوند خراسانی نے تعلیم اور تعلم، فکر اور تدبر، تحقیق و مطالعے میں بہت سختی اور پابندی کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ آخوند خراسانی ایک انتھک شخصیت تھے۔ ایک مرتبہ جناب آخوند خراسانی نے منبر سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ فکر 40 سال پہلے کی ہے، لیکن ذمہ داریوں نے موقع نہیں دیا کہ میں اس پر مزید فکر کر سکتا۔ ہمارے استاد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ بغداد سے نجف خصوصی گاڑی کے ذریعے سے پہنچے تاکہ جناب آخوند خراسانی کے درس میں پہنچ سکیں۔ جب وہ محفل درس میں پہنچے تو ابھی جناب آخوند نے بسم اللہ ہی کہی تھی، یعنی ہمارے استاد بھی بہت پائے کے صاحب علم اور بہت اچھے حافظہ رکھنے والے تھے۔ انہوں نے پیش مطالعہ کے بغیر درس آخوند میں شرکت کی اور پھر سارا درس سننے کے بعد اسے زبانی لکھا۔ درس لکھنے کے بعد اسے تمام شاگردوں کے درمیان تقسیم کیا۔ ہمارے استاد نے درس سننے کے بعد جو کچھ لکھا تھا وہ سب جناب آخوند کے دروس سے مطابقت رکھتا تھا۔ ہمارے استاد نے جناب آخوند کے درس میں 13 سال تک شرکت کی۔ انہوں نے جناب آخوند کے دورہ اصول فقہ میں بھی شرکت کی تھی، جو کہ 4 سال کا تھا۔ صفحہ نمبر 121 ہے، عنوان ہے مقام صحابہ کرام۔
خداوند متعال ہی جانتا ہے کہ جناب ابو ذر، جناب مقداد اور جناب عمار کے کیا مقامات تھے۔ اگر ان جیسے افراد صحابہ کرام کے درمیان نہ ہوتے تو شاید دین اسلام کی حقانیت پہچان میں نہ آتی یا کہیں کوئی کمی رہ جاتی۔ حقانیت دین کی پہچان کروانے میں ان جیسے صحابہ کرام کا بہت بڑا کردار ہے۔ ان افراد کی زندگی کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ اسلام اور قرآن تربیت و ترقی کا مدرسہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ ان باتوں کی کو اہمیت نہیں دیتے اور وہ اپنے من پسند افراد کو بغیر کسی دلیل کے بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، جبکہ اصول یہی ہے کہ جن افراد نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وفا کی ہے، ان کا مقام دوسروں سے کہیں زیادہ بلند ہے، جنہوں نے صرف رسول خدا کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ ائمہ معصومین علیہ السلام نے واضح طور پر ایسے افراد کا ذکر کیا ہے جنہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وفاداری کی ہے اور انہوں نے اہل بیت علیہ السلام کا بھی ساتھ دیا ہے۔ ائمہ معصومین علیہ السلام نے ایسی روایات کو غلط قرار دیا ہے کہ جن میں بعض معروف افراد کا نام ذکر کر کے انہیں عالم، داناتر اور زاہد تر بیان کیا گیا ہے، کیونکہ شیعہ و سنی کے نزدیک اس قسم کی احادیث امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے متعلق ہیں۔ یہ روایت سلیم بن قیس صفحہ نمبر 328، احتیاج جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 237، بہار الانوار جلد نمبر 32 صفحہ نمبر 198 پر موجود ہے۔ صفحہ نمبر 122 ہے، عنوان ہے ابن اسیر۔ ابن اسیر لکھتا ہے کہ امام رعیت کو سزا دے سکتا ہے، انہیں مؤدب کر سکتا ہے۔ ابن اسیر کی یعنی رعایا کو سزا دے سکتا ہے اور انہیں مؤدب کر سکتا ہے۔ ابن اسیر کی اس بات پر ہم یہ تبصرہ کریں گے کہ آپ جو امام کو معصوم تصور نہیں کرتے تو آپ کیسے امام کو یہ حق دے رہے ہیں کہ یہ رعایا کو سزا دے سکے یا انہیں مؤدب کر سکے؟ ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر خود امام بھی خطا و گناہ کا مرتکب ہوتا ہے تو پھر اسے کون سزا دے گا؟ اس لیے کہ رعایا کو سزا دینے کا استحقاق تو صرف اسے ہو سکتا ہے جو خود خطا سے ماورا ہو، جو خود خطا نہ کرے۔ وہ کسی بھی خطا کار یا گناہ گار کو سزا دینے میں سب سے زیادہ مستحق ہے۔ لہٰذا اگر کوئی قوم کسی خطا کار امام کی اتباع کرے گی تو کیا وہ ہدایت یا نجات پا سکے گی؟ کیا وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ پائے گی؟ صفحہ نمبر 122 ہی ہے اور عنوان ہے تسلط کفار۔ کافروں نے ہمارے بزرگان سے ہمیں دور کر دیا، ہمیں اپنے بڑوں کی تربیت سے دور کر دیا، ہمارے اور ان کے درمیان فاصلہ بڑھا دیا ہے۔ انہوں نے ہم سب کو اس طرف لگا دیا کہ ہم اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو اسکول کالجز کے حوالے کر دیتے ہیں جہاں ان کی تربیت نہیں ہو رہی، اور گھروں میں اپنے بچوں کی تربیت نہیں کرتے۔ انہوں نے علماء اور عوام کے درمیان بھی جدائیاں ڈال دی ہیں، عوام کو علماء سے بدظن کر دیا ہے۔ کچھ ایسے جعلی علماء تیار کیے ہیں جن کی باتوں اور کردار کو دیکھ کر عوام نے علماء کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ ان لوگوں نے بڑی داڑھیاں رکھ لی ہیں اور سروں پر عمامے پہن رکھے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ لوگ اہل علم نہیں۔ انہیں ہدایت کی جاتی ہے کہ لوگوں کے درمیان جائیں اور بے عقلی والی باتیں کریں، برے اعمال انجام دیں تاکہ لوگ علم اور علماء سے دور ہو جائیں۔ دوسری جانب ہم اس ساری صورتحال سے غافل اور لا تعلق ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ مذکورہ والا سازشوں کے علاوہ بھی دشمن مسلسل ہمارے اور دین اسلام کے خلاف سازشیں کر رہا ہے۔ اس نے اپنے زیر فرمان افراد کو حکم دے رکھا ہے کہ مسلمانوں کے کھیت اور کھلیان کو ویران اور برباد کر دیں تاکہ مسلمان کھانے پینے میں بھی دوسروں کے محتاج ہو جائیں۔ انہیں حکم ہے کہ ہمارے پینے کے پانی کو بھی آلودہ کر دیا جائے، بیماریوں کو عام کریں، گندگی کو پھیلائیں اور وبائی امراض کے لیے راہ ہموار کریں تاکہ جو ہی کافر ان لوگوں پر حملہ آور ہوں یہ لوگ فوراً تسلیم ہو جائیں، ان میں لڑنے کی سکت ہی باقی نہ رہے۔ اسلام اور مسلمان کا دشمن 300 سال پہلے سے ہمیں برباد کرنے کے راستے پر چل چکا ہے۔
ہم اس قدر غافل ہیں کہ انہوں نے اپنے احکامات کو شائع بھی کروایا ہے، انہیں قانون کی شکل بھی دی ہے۔ ہماری بربادی کہ یہ قانون آج بھی باقی ہیں اور اس پر کئی ایک شواہد پائے جاتے ہیں۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہم ان کی دنیا کے محتاج ہیں یا وہ ہماری دنیا کے محتاج ہیں؟ اگر وہ ہماری دنیا کے محتاج نہیں ہیں تو پھر ہمارے خلاف اس قدر زیادہ سازشیں کس کے لیے؟ اور وہ ہمارے معاون اور ذخائر پر قبضہ کرنے کے لیے آئے دن نقشے کیوں بناتے رہتے ہیں؟ وہ ہمارے خلاف جنگیں لڑتے ہیں اور مورچے بناتے ہیں اور گھات لگاتے ہیں۔ یہ لوگ سب سے پہلے ہمارا دین ہمارے ہاتھ سے لیتے ہیں، پھر ہماری دولت کو ہم سے چھین لیتے ہیں۔ اس چھینی ہوئی دولت میں سے ہمیں کچھ بطور قرض واپس کر دیتے ہیں یا پھر ظاہر میں ہمیں صدقہ دیتے ہیں اور ہماری امداد کر کے ہم پر اپنا احسان جتلاتے ہیں۔ صفحہ نمبر 124 ہے، عنوان ہے نماز۔ علماء دین میں سے کچھ ایسے تھے کہ اول وقت نماز ادا کر کے اور نماز تہجد کو باقاعدگی سے پڑھ کر اپنے بچوں کے مستقبل کو محفوظ کیا کرتے تھے۔ صفحہ نمبر 124، درجات، عنوان ہے درجات۔ اس کے باوجود کہ انسان فرشتے سے صرف ایک قدم کے فاصلے پر ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 20 میں، مگر یہ کہ فرشتے ہو جاؤ۔ دوسری جانب یہ بات بھی واضح ہے کہ جنگل و بیابان میں رہنے والے جانور یا چڑیا گھر کے جانور، حتیٰ کہ کوئی بھی جانور جہنم میں نہیں جائے گا، لیکن انسان جسے اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے، جسے عظمت بخشی گئی، وہ جہنم میں چلا جائے گا، بلکہ انسانوں میں سے کچھ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنے کا حکم دیا جائے گا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 162 میں کہ شیطان گمراہ کرنے اور اغوا کرنے کی خاطر انسان کی راہوں میں بیٹھ جاتا ہے اور ہمیشہ گھات لگائے ہوئے ہوتا ہے۔ اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 16 میں، ہر صورت تمہارے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا اور انہیں گمراہ کر دوں گا۔ پروردگار عالم کا ارشاد ہے سورہ ہجر کی آیت نمبر 42 میں، بے شک میرے بندوں پر تو غلبہ نہ پا سکے گا۔ صفحہ نمبر 125 ہے، عنوان ہے دین۔ اچھی دنیا بھی امام حسین علیہ السلام کے ہمراہی میں تھی، یزید کے ساتھ نہیں۔ انسان ایسی مخلوق ہے کہ وہ ہر خوشی اور آسانی کو چاہتا ہے اور جہاں تک ہو سکے اس کے پیچھے جاتا ہے کہ جس درجے بھی خوشی حاصل کرے اس کی مزید طلب بڑھتی رہتی ہے۔ انسان کے دل کو آرام نہیں آتا، یہاں تک کہ وہ نفس مطمئنہ تک پہنچ جاتا ہے۔ انسان اپنی جہالت اور غفلت کی بنا پر غلطی اس بات پہ کرتا ہے کہ اپنی خوشی اور آسانی کے موارد کو دنیا میں تلاش کرتا ہے، جبکہ دل کی حقیقی خوشی اور آسانی صرف اللہ کو یاد کرنے میں ہے۔ سورہ رات کی آیت نمبر 28 میں ارشاد باری تعالیٰ، ہاں ایسا ہی ہے کہ دل تو صرف اللہ کے ذکر سے ہی اطمینان پاتے ہیں۔ یعنی یہ ایک حقیقت ہے کہ دلوں کا تعلق خدا سے ہے اور ذکر خدا کے ساتھ ہی دل آرام پاتے ہیں۔ ہم ایسے غافل ہیں کہ اسباب کی طرف رجوع کرتے ہیں اور مسبب الاسباب سے غافل رہیں۔ پروردگار عالم کا ارشاد ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 میں، ہر طرح کی طاقت خدا کے لیے ہے، مگر یہ کہ انسان خود اس احسار الہی کے درمیان سے چلا جائے کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارا اپنا نفس ہے، جو کہ تمہارے اپنے وجود میں پوشیدہ ہے۔ اور یہ حدیث اور یہ روایت بہار الانوار کی جلد نمبر 67 صفحہ نمبر 36 پر ہے۔ ہمارے لیے ابھی تک ایسی کوئی آزمائش نہیں ہوئی کہ جس سے معلوم ہو کہ ہم حسین علیہ السلام کی طرف ہیں یا یزید کی جانب ہیں۔ صفحہ نمبر 126 ہے، عنوان ہے حوزہ علمیہ۔ کئی ایک مرتبہ حوزہ علمیہ اپنی تباہی اور اختتام کے دہانے پر آ چکا ہے، لیکن غیبی طاقت کی طرف سے اس کی حفاظت ہوئی ہے۔ برا ہو ہمارا کہ اگر ہم اس کی حفاظت کے خلاف سوچیں یا کوئی کوشش کریں، یعنی کسی سے اس کا تیر چھین لیں اور پھر اس کی طرف نشانہ لے کر کھڑے ہو جائیں، اسی کے وسائل سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور پھر اسی کے خلاف باتیں کریں۔
علم دین کو مذہب اور دین کی تباہی اور تخریب کا ذریعہ بنا لیں، نعوذ باللہ، اور اسی دین کو اہل دین کی بربادی کے لیے استعمال کریں۔ صفحہ نمبر 126 ہے، عنوان ہے مشروطیت۔ ایران میں مشروطیت تحریک میں جناب آخوند کا بھی کردار ہے۔ جناب آخوند خراسانی جب اپنے گھر میں مطالعہ کر کے کمرے میں جا رہے تھے اور سیڑھیاں اتر رہے تھے، اسی دوران کچھ تاجر حضرات ان کے گھر میں داخل ہوئے، جو کہ ظاہر میں معاشرتی مسائل کی اصلاح اور بہتری کا دم بھرتے تھے۔ آخوند خراسانی درس کہنے کی تیاری کرنا چاہتے تھے، لیکن ان تاجروں نے خواہش ظاہر کی کہ آپ مشروطہ تحریک کی حمایت کا اعلان کریں۔ آپ نے شرط رکھی کہ 6 علماء کی کمیٹی اس کے سارے معاملات کو دیکھے گی۔ اس شرط کو تاجروں نے مان لیا۔ اس کے بعد جناب آخوند خراسانی نے مشروطہ تحریک کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ جناب آخوند خراسانی ایک جید عالم دین تھے۔ ان کی ساری زندگی دینی علوم کی ترویج میں صرف ہوئی ہے۔ آپ نے دین اسلام کے احکامات کو قرآن و سنت کے مطابق بیان فرمایا ہے۔ صفحہ نمبر 127، عنوان ہے مسلمانوں کی حالت زار۔ اگر 2 گروہ ایک دوسرے کے سامنے آ جائیں اور ان کے درمیان جنگ چھڑ جائے، ان میں سے ایک گروہ کے لوگ دوسرے گروہ کے صدر کو گرفتار کر لیں تو دوسرے گروہ کے پاس 2 راستے باقی بچتے ہیں۔ ایک یہ کہ تسلیم ہو جائیں اور مخالفت ترک کر دیں، اور دوسرا راستہ یہ کہ اپنے صدر اور قائد کے بغیر ہی اپنے دشمن کا مقابلہ کریں۔ کافروں کے مقابلے میں ہم مسلمانوں کی حالت زار کچھ ایسی ہی ہے۔ مسلمانوں کا سربراہ نہیں ہے جس کے پرچم تلے سارے مسلمان اکٹھا ہو جائیں، اس لیے کہ اہل سنت حضرات تو سرے سے امام اور امامت کے قائل نہیں ہیں۔ دوسری جانب شیعہ حضرات اگرچہ امام اور امامت کے قائل ہیں، لیکن عملی صورتحال ان کی بھی اہل سنت کی جیسی ہے۔ ان دونوں میں عملی طور پر کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ اس بنا پر اہل سنت اور شیعہ حضرات جن کے اعتقاد اور عملاً ایک جیسی حالت ہے اور ان کا کوئی سرپرست نہیں ہے، کیا انہیں اپنے مسائل حل کرنے کی خاطر مل کر نہیں بیٹھ جانا چاہیے؟ کیا انہیں اپنے مشترکہ دشمن کے بارے میں کوئی متفقہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے؟ یہ لوگ کیسے اپنے مشترکہ دشمن سے بچ سکیں گے؟ انہیں مشترکہ دشمن کے خلاف کیا حکمت عملی اپنانی چاہیے تاکہ یہ لوگ اپنا دین اور اپنی دنیا کو محفوظ کر سکیں؟ اپنے بچاؤ اور اپنی حفاظت کے طریقوں میں سے ایک یہ ہے کہ کافروں کے دھوکے میں نہ آئیں۔ دوسرا یہ کہ جو کچھ وہ ہمیں تحفے دیتے ہیں تاکہ ہم ان کی طرف کھینچے چلے جائیں اور وہ اس کے ذریعے ہم مسلمانوں اور ہمارے وسائل پر مسلط ہو جائیں اور وہ ہم پر ظلم و ستم کریں، ہمیں وہ تحفے قبول نہیں کرنے چاہیے۔ ادیان آسمانی میں حق اور حقیقت سے قریب مسلمان ہیں، اور ہمارا دعویٰ ہے کہ تمام مسلمان فرقوں کے درمیان شیعہ فرقہ سب سے زیادہ حق اور حقیقت کی قریب ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمان ہی آج ذلیل و خوار ہیں، کافروں کی سازشوں کے شکار ہیں، پستی میں گرے ہوئے ہیں۔ صفحہ نمبر 128 ہے، عنوان ہے نگاہ امام زمانہ۔ کیا ہمیں اس طرف متوجہ نہیں رہنا چاہیے کہ ہمارا ایک سرپرست بھی ہے جو ہمارے حالات سے آگاہ ہے اور ان پر نگاہ رکھے ہوئے ہے؟ افسوس ہے ہماری حالت پر کہ اگر ہم اپنے کاموں میں اس بات کو فراموش کر دیں کہ ہمارے حالات سے آگاہی رکھنے والی کوئی پاک آنکھ ہے، اگر ہم امام زمانہ علیہ السلام کو ہر جگہ ناظر نہ سمجھیں تو اس پر افسوس ہے۔ ہم جو اپنی خلوت میں انفرادی طور پر گناہ انجام دیتے ہیں جن کا معاشرے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ان گناہوں پر بھی ہمیں سزا ملے گی، مگر یہ کہ حالات سے مطابقت رکھتی ہوئی توبہ کر لی جائے۔ اگر ایسا ہے تو معاشرتی ذمہ داریوں سے نظریں چرانے پر کیسا انجام ہوگا؟ اگر ہم کوئی ایسا کام انجام دیتے ہیں جس سے معاشرے میں فساد برپا ہوتا ہے، معاشرتی نظام میں خلل ایجاد ہوتا ہے، سیاسی اور معاشرتی نظام کو خطرہ لاحق ہو جائے، ہمارے اس کام کی وجہ سے لوگ اپنے واجبات ادا نہ کر سکیں، عوامی املاک کو نقصان پہنچے، ہتک حرمت، قتل نفوس زکیہ، خون مسلم بہے، ناحق باتوں پر حکم کیا جائے، ان سب کی سزا کیا ہوگی؟ جبکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے ایک سرپرست ہیں جو ایسی ساری باتوں سے
آگاہی حاصل کر سکتے ہیں وہ عین النظارہ ہیں۔ اور یہ روایت ہے بحار الانوار کی جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 240، توحید صدوق صفحہ نمبر 167، معنی الاخبار صفحہ نمبر 16 پر۔ کیا ہم نگاہ خدا سے چھپ کر کچھ کر سکتے ہیں یا خود کو کہیں چھپا سکتے ہیں؟ کیا ہم جو چاہیں اپنی مرضی سے انجام دے سکتے ہیں؟ ہمارے پاس ان سوالوں کے کیا جواب ہیں؟ ہم ہر معاملے میں اس پروردگار سے مدد مانگتے ہیں، اسی سے طاقت اور وسائل چاہتے ہیں، اور پھر اسی طاقت اور انہی وسائل کو پروردگار عالم کے دشمن کی حمایت میں استعمال کرتے ہیں۔ ہم کافروں کے اعلی کار بن جاتے ہیں، خود سے ہی دشمن خدا کی مدد کرتے ہیں۔ مذکورہ باتوں اور عادات سے دور ہونا اب ہمارے لیے بہت مشکل ہو چکا ہے۔ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی دشمن کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں اور ان کی خدمت کر رہے ہیں۔ کتنا ہی اچھا ہے کہ ہم ایک مرتبہ اپنے پروردگار اور اس کے نمائندہ حجت خدا اپنے سرپرست کی طرف متوجہ ہو جائیں اور ہر کام کرنے سے پہلے ان کی رضائیت اور عدم رضائیت کو مد نظر رکھنا شروع کر دیں۔ ہم کوشش کریں کہ ہم ہر کام ان کی خوشنودی سے حاصل کریں گے۔ ہر کام کی سزا اور جزا بیان کی جا چکی ہے اور ہمیں کسی حد تک اس بات سے آگاہی بھی ہے۔ اچھا ہوگا کہ ہم اس سزا و جزا پر اپنا ایمان پختہ کر لیں۔ جہاں کہیں ہماری معلومات نہیں ہیں وہاں ہمیں چاہیے کہ احتیاط سے کام لیں۔ کچھ پہلے کی بات ہے کہ ایک صاحب کو اپنے مرجع تقلید کے بارے میں شکوک و شبہات تھے۔ اس نے توسل کیا تو اسے خواب میں کسی شخصیت کا چہرہ دکھائی دیا۔ جب اس شخص نے جستجو کی تو اسے معلوم ہوا کہ وہ شخصیت نجف میں رہائش پذیر ہے اور وہ وہاں مراجع تقلید کا درجہ رکھتی ہے۔ اسی طرح بعض افراد نے بیان کیا کہ انہیں تقلید پر باقی رہنے کے حوالے سے شک تھا۔ انہوں نے توسل کیا، انہیں ائمہ علیہ السلام کی قبور سے رہنمائی کی گئی کہ اپنی تقلید پر باقی رہیں۔ ان واقعات کو جھٹلایا بھی جا سکتا ہے کیونکہ ایسے واقعات ہمارے لیے حجت نہیں ہیں۔ البتہ ان تمام واقعات کا مجموعی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارے سرپرست، ہمارے والی، امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہماری جانب متوجہ ہیں اور ہمارا خیال رکھے ہوئے ہیں۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ ہمارے حالات سے آگاہ نہیں ہیں، اس لیے ہم ہر ایک کام اپنی مرضی سے انجام نہیں دے سکتے۔ صفحہ نمبر 130 ہے، عنوان ہے تقیہ۔ مذہب شیعہ کا رائج ہونا اور اس کا باقی رہنا اصول تقیہ کا مرہون منت ہے۔ اس کے باوجود کیا ہم تقیہ کو اہم دینی اصول قرار نہ دیں؟ کیا ہم اسے دین سے الگ کر دیں؟ اصول تقیہ یہی ہے کہ اتحاد امت کی خاطر جان و مال اور ناموس کی حفاظت کے لیے اسلامی حکم ثانوی پر عمل کیا جائے۔ ایک مرتبہ امام زمانہ علیہ السلام کے نائب خاص حسین بن روح سے شیعہ سنی کے مجموعے میں کسی نے سوال کیا کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پہلے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کون ہیں؟ تو آپ نے جواب میں یہی کہا تھا کہ تاریخ بتاتی ہے کہ آن حضرت کے بعد مسلمانوں کے پہلے خلیفہ جناب ابو بکر بنے تھے۔ حسین بن روح جیسے بزرگ حقائق کو توڑ مروڑ کر بیان کرنے والے نہیں تھے، بلکہ حق اور حقیقت کو بیان کرنے والے اور امت مسلمہ کے محافظ تھے۔ حسین بن روح کے اس واضح بیان کے بعد شیعہ و سنی کے درمیان بھائی چارے کی عملی مثالیں قائم ہو گئیں۔ اہل سنت علماء نے بھی بڑھ چڑھ کر حسین بن روح کی شخصیت کا احترام کیا اور متعدد جگہوں پر کہا گیا کہ اس شیخ عظیم پر تہمت نہ لگائی جائے، یہ امت مسلمہ میں اتحاد کے داعی ہیں۔ ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد کسی معصوم امام نے خروج نہیں کیا، حتیٰ کہ امام ہادی اور عسکری علیہ السلام خود زندان چلے گئے لیکن کسی قسم کے خروج کی حمایت نہیں کی۔ صفحہ نمبر 130 عنوان ہے غیبت امام زمانہ علیہ السلام۔ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی غیبت اور اس کے طولانی ہونے کا سبب ہم خود ہی ہیں، اس لیے کہ ہم ان کے ناصر اور جانثار نہیں بن رہے۔
اگر ہم سب امام زمانہ علیہ السلام کی جانثار بن جائیں، امام کے ناصر ہو جائیں، تو ظہور کے بعد جب وہ ہمارے درمیان ہوں گے تو امام کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ ہمارے ہوتے ہوئے کون ہوگا جو امام کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھے گا؟ کیا جن قوم امام علیہ السلام کو قتل کرنے کی جسارت کرے گی، یا انسان ہی ہیں جو امام کو قتل کرنے کا ارادہ کریں گے؟ حیات ظاہری امام معصومین علیہ السلام کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ہم جیسے انسان ہی تھے جنہوں نے ائمہ علیہ السلام کا تحفظ نہیں کیا اور ائمہ علیہ السلام کی اطاعت نہیں کی۔ یہ لوگ اس امتحان الہی میں ناکام رہے جنہیں اطاعت کرنی چاہیے تھی۔ انہوں نے ہی امام معصومین علیہ السلام کو قتل کر ڈالا۔ آپ پیغمبر خدا حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ دیکھ لیں کہ اس نافرمان قوم نے خدائی معجزہ اور اپنے رزق کا سبب بننے والی اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالیں۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ شعراء کی آیت نمبر 155 میں، اس اونٹنی کے پینے اور تمہارے پینے کے لیے دن مخصوص ہیں، یعنی ایک دن پانی اس کے لیے پینے کے لیے ہوگا اور ایک دن پانی کا استعمال تم لوگ کرو گے۔ یہ اونٹنی ایک دن پانی پیا کرتی تھی اور دوسرے دن اس قوم کے لیے دودھ دیا کرتی تھی، لیکن اس نامعقول قوم کو ایک دن اونٹنی کا پانی پینا ناپسند تھا۔ اس بنا پر انہوں نے منع کیے جانے کے باوجود اس الہی تحفے کو قتل کر ڈالا اور یوں عذاب الہی کے مستحق ٹھہرے، جیسے کوئی شخص اپنے ہی خزانے کو خود ہی تباہ کر دے۔ ان لوگوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ اگر امام زمانہ علیہ السلام جلد تشریف لے آتے ہیں تو پھر ایسا ممکن ہے کہ ہم جیسے عقل مند لوگ اپنی ذاتی اغراض کو اہمیت دیتے ہوئے ہمارے لیے تمام تر نیکیوں اور اچھائیوں کا سبب بننے والی شخصیت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کو قتل کر ڈالیں، جو کہ ناقہ صالح سے زیادہ اہم اور پرفیض ہستی ہیں۔ صفحہ نمبر 131، عنوان ہے فتویٰ۔ ایک عربی شخص نے نجف اشرف کے جید عالم دین مرجع تقلید شیخ محمد رضا آل یاسین سے پوچھا کہ رکوع و سجود میں تسبیح کبریٰ کتنی مرتبہ پڑھنی چاہیے؟ آپ نے اس کے جواب میں کہا 3 مرتبہ واجب ہے۔ جب عربی شخص چلا گیا تو آل یاسین کے پاس بیٹھے ہوئے بعض افراد نے اعتراض کرتے ہوئے کہا، یہ آپ نے کیا جواب دیا؟ ایسا فتویٰ تو کسی دوسرے مجتہد کا نہیں ہے۔ آل یاسین نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، میں اس شخص کو جانتا ہوں، یہ سجدے میں جانے سے پہلے ہی ذکر شروع کر دیتا ہے اور اٹھتے ہوئے بھی ذکر کرتا ہے۔ جب یہ 3 مرتبہ تسبیح کہے گا تو اس طرح کم سے کم 1 مرتبہ رکوع اور سجدے کی حالت میں تسبیح ضرور کہے گا، جس سے اس کی نماز ہو جائے گی۔ کہتے ہیں کہ احتیاط بوڑھی عورت کا عصا ہے، لیکن فتویٰ دینے میں احتیاط بہت ضروری ہے، خاص طور پر سوال پوچھنے والے کے حالات سے آگاہی انتہائی لازم ہے۔